جہاد جو اس وقت کا بہت بڑا موضوع ہے، جہاد اور نفاذ شریعت کے نام پہ اتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، خیر پختونخوا تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور کتنے بڑے پیمانے پر عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، کس نام پہ؟ جہاد کے نام پہ، شریعت کے نام پہ۔ تو شریعت اور جہاد تو خون کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں دیا تھا، یہ خون بہانے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاد کی جو غلط تشریح ہے اس کی ضرورت ہے، اور اب چونکہ یہ جہاد کا جو موضوع ہے یہ مدرسوں سے، مذہبی جماعتوں سے نکل کر یونیورسٹی میں پہنچ گیا ہے، بہت سارے پروفیسر حضرات ہیں، بہت سارے اینکر ہیں پاکستان کے، بہت بیوروکریسی میں لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ٹی ٹی پی وغیرہ ٹھیک ہے شریعت نافذ کرنے کے لیے اور جہاد۔ اب چونکہ اس زہر سے یونیورسٹیز بھی آلود ہو رہی ہیں، یونیورسٹیز میں بھی طلباء، طالبات، پروفیسر، اساتذہ، ان تک یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ پڑھے لکھے طبقے کو یہ بات بتائی جائے کہ جہاد اس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، اور 2-2-4 کی طرح یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ مکہ میں، اور سب سے زیادہ آپ کی زندگی کہاں گزری؟ مکہ میں۔ آپ نے 53 سال وہاں گزارے، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد۔ اس کے باوجود آپ کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ملی مکہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریاست نہیں تھی۔ جب آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کے نتیجے میں ریاست مدینہ، ریاست طیبہ قائم ہوئی، اس کے بعد پھر جہاد کا حکم نازل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست اور جہاد آپس میں اکٹھے ہیں۔ اگر ریاست نہیں ہے تو ریاست کے ہوتے ہوئے ریاست کا تحفظ اور دفاع، اس کا نام جہاد ہے، اور اس کے لیے جو ہر ریاست اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو فوج کا نظم بناتی ہے، اسی کو جہاد۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ جہاد ہے، اور اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان غلط کام سے روکنا چاہیے، کیونکہ جہاد کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور ریاست کے ہوتے ہوئے کسی بھی فرد کا، کسی تنظیم کا اپنے طور پہ عسکری تنظیم بنا کر دوسروں پہ حملہ کرنا، قانون ہاتھ میں لینا، دوسرے ملکوں پہ حملہ کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیا ڈاکٹر خالد عراقی صاحب اس کو پسند کریں گے کہ جامعہ کراچی میں ایک اور وی سی بن جائے، کسی ایک علاقے میں اپنا دعویٰ کر دے، یا اپنے طور پہ کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی ہنگامہ کر دے؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس۔ ایسی ریاست کے ہوتے ہوئے ریاست کے اندر کسی بھی شخصی ادارے کو، فرد کو، تنظیم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عسکری تنظیم بنا کر کسی پر حملہ ہو۔ میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ فوج میں تو کور کمانڈر بھی ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل بھی ہوتے ہیں، اور کتنی بڑی سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ان میں کسی ایک کور کمانڈر کو اجازت ہے کہ وہ اپنے طور پہ ہندوستان پہ حملہ کر دیں؟ نہیں ہے، نہیں اجازت۔ تو کیا اپنے طور پہ کسی شخصی آدمی کو اجازت ہوگی کہ جو چاہے وہ تنظیم بنا کے حملہ کر دے؟ اور چونکہ ہماری یونیورسٹیز میں جو دین سے وابستہ لوگ ہیں اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ 11 ستمبر کا واقعہ جو ہوا تھا، اس سے کتنی بڑی تباہی پھیلی ہے پوری دنیا میں، پورا عالم اسلام یتیم ہو گیا اس کی وجہ سے، اور یہ افغانستان سے ہوا تھا۔ جو صحیح حقیقت یہی ہے، یہ باتیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودیوں نے خود کیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ افغانستان کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ جھگڑا وہاں شروع ہوا تھا اسامہ بن لادن کا اور ملا عمر کا، کہ اپنے طور پہ تنظیم بنا کر کسی ملک پہ حملہ کرنا، چڑھائی کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اسامہ بن لادن کی رائے یہ تھی کہ جہاد ہے، اور ملا عمر کہہ رہے تھے کہ میں حکومت کیسے چلاؤں گا پھر۔ تو پھر انہوں نے علماء کرام کی کمیٹی بنائی، اس میں 3 اسامہ بن لادن کے علماء تھے اور 3 ملا عمر نے لوگوں کو مقرر کیا تھا۔ ان 3 میں بھی شامل تھا۔ مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب جو دارالعلوم حقانیہ کے شیخ الحدیث تھے، مولانا نور محمد صاحب جو بلوچستان جمیعت علماء اسلام کے امیر تھے۔ تو یہ 3 لوگ پاکستان سے گئے تھے، اور 3 اسامہ بن لادن کے اپنے لوگ تھے، جن میں 2 ابھی زندہ ہیں۔ ابو موریتانیہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ 1 ہفتہ بحث ہوئی اس کے اوپر کہ اپنے طور پہ تنظیم بنانا جائز ہے یا نہیں۔ اس میں فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ سلفی، کیونکہ سعودی عرب اور عرب ممالک کے بہت سارے نوجوان وہ سلفی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو وہ بھی ایک فقہ سلفی ہے ابن تیمیہ کے حوالے سے۔ تو 1 ہفتہ ان تمام لوگوں کی کتابیں، فقہ کتابیں باقاعدہ پڑھی گئیں،
ایک ہفتے کے بعد تحریری طور پہ یہ طے ہوا کہ ریاست کے ہوتے ہوئے کسی بھی فرد یا تنظیم یا ادارے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طور پہ کوئی عسکری تنظیم کھڑی کرے۔ اس پہ سب کے سائن ہوئے، دستخط ہوئے۔ اس کے باوجود 11 دسمبر کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر افغانستان کا کیا ہوا، عراق اور شام، اور پورا ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اب دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی فوجی قوت ہے کسی کے پاس، وہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت سے نوازا ہے۔ فوجی قوت جو آج کے دور کی ہر سطح پہ جو ضرورت ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو جتنے بھی یہود و ہنود ہیں، جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، وہ مختلف طریقوں سے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں، تب انہوں نے 2 چیزوں کو بنیاد بنایا، ایک مذہب اور ایک قومیت۔ تو قوم پرست جماعتوں کو اٹھا رہے ہیں، اور مذہب کے نام پہ یہاں تحریک جہاد اور نفاذ شریعت، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ شام میں، لیبیا میں، عراق میں، اور صومالیہ میں، سوڈان میں، یمن میں، یہ سب انہوں نے آزمایا ہے۔ تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس نظریے کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ یہ قرآن حدیث سے بھی متصادم ہے اور عقل اور دانش سے بھی متصادم ہے کہ کیسے اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔